حجر میں رکے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود کے لوگ پانی بھرا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندا اور ہنڈیاں پکائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہنڈیاں الٹنے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایسی جگہ ٹھہرنے سے منع فرمایا جہاں کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہو، اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ مسلط کر دیا جائے جو ان پر مسلط ہوا، اس لیے ایسی جگہ پر مت جاؤ۔ قوم سمود کون سی قوم تھی؟ یہ کن کن برائیوں میں مبتلا تھی؟ وہ کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ان کی مذمت کیوں فرمائی؟ آئیے جانتے ہیں۔ قدیم جزیرہ عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی قرا اپنی ہریالی اور شادابی میں بے مثال تھی۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی۔ قوم سمود نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھی۔ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے، جبکہ قوم سمود کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تھی۔ ان کا فتنہ فساد نمایاں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ طویل عرصہ تک تبلیغ کے باوجود چند لوگ ہی ایمان لائے۔ البتہ سیدنا صالح علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ایک دن قوم سمود کا سردار جندہ بن عمر سیدنا صالح علیہ السلام سے ملا۔ وہ کہنے لگا اے صالح، تم ہم میں پیدا ہوئے، ہم میں پلے بڑے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو؟ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا میں تو ہر بات بڑی دلیل سے کرتا ہوں۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ بس یہی تو کہتا ہوں کہ اس کو پہچانو جس نے تمہیں پہچان دی ہے۔ یہ سن کر اس سردار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور سیدنا صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا۔ کہنے لگا اے صالح، اگر تم سچے ہو تو ایک کام کرو، اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کر دو جو حاملہ ہو اور اتنا دودھ دے کہ ہمارے ساتوں قبیلے جی بھر کر پئیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل اپنی ماں جیسا ہو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی، جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ منظر دیکھ کر ایمان لے آتے، وہ سرکش قوم کہنے لگی کہ اس کا بچہ کہاں ہے؟ شرائط میں تو یہ بھی شامل تھا کہ اونٹنی ایک بچہ جنے گی۔ قبیلے والوں کا یہ کہنا ہی تھا کہ اونٹنی کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور وہ ماں کے ارد گرد گھومنے لگا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی، لیکن کچھ ہی لوگ ایمان لائے۔ اب قوم کے سرداروں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سارے لوگ ہی ایمان نہ لے آئیں، لہذا وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ تم اس اونٹنی کے لیے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک جادو تھا جو صالح نے کر دیا۔ قوم سمود نے ایمان لانے سے وعدہ خلافی کی، تو سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یہ جس کھیت سے گھاس کھائے اسے کھانے دو،
میں وعدہ کرتا ہوں یہ جس کھیتی سے کھائے گی اس کی فصل دگنی ہو جائے گی، اور ایک دن تم سب لوگ کنویں سے پانی پیو گے اور دوسرے دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ البتہ اسے کچھ نہ کہنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چلتے رہتے۔ وہ اونٹنی جتنا پانی پیا کرتی اتنا ہی دودھ بھی دیا کرتی، جس سے قوم سمود کے قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس اونٹنی کے متعلق دو قسم کے خیالات والے لوگ پیدا ہوئے، ایک وہ جو اونٹنی سے فائدہ حاصل کر کے خوشحال ہو رہے تھے، اور دوسرے وہ جاگیردار قسم کے لوگ تھے جن کی سرداری اس اونٹنی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی، کیونکہ لوگ اب ان کی طرف کم اور اونٹنی کی طرف زیادہ متوجہ تھے۔ جب ان کے اقتدار کو خطرہ ہوا تو انہوں نے اونٹنی کو اپنے رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور سیدنا صالح علیہ السلام کی اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس اونٹنی کو کچھ مت کہنا ورنہ عذاب آئے گا۔ امام ابن جریر اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قوم سمود میں دو مالدار عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوقہ تھا۔ اس کا شوہر ایمان لے آیا تو اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی۔ صدوقہ نے اپنے چچا زاد کو بلایا اور شرط رکھی کہ وہ اگر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالے تو وہ اسے اپنا لے گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، یہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی 4 جوان بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار نامی شخص کو اس طرح لالچ دیا کہ اگر تم اللہ کے اس نشانی کو قتل کر دو تو میری بیٹیوں میں سے جس سے کہو گے تمہارا نکاح کر دوں گی۔ چنانچہ اگلے ہی دن کنویں کے قریب جا کر وہ دونوں چھپ گئے۔ جیسے ہی اونٹنی آئی تو ان ظالموں نے اس پر حملہ کیا، ایک نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور دوسری نے گردن پر نیزہ مارا۔ اونٹنی زمین پر گری، اس کو تڑپتا دیکھنے کے لیے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جب یہ عمل ہوا تو اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو مارنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کیا سالے ہم نے اونٹنی کو مار دیا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اونٹنی کے بچے نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو رونے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ چیخ ماری۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے ظالم قوم، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب تمہیں بھی 3 دن کی ہی مہلت ہے اور 3 دن کے بعد سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ البتہ قوم سمود کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا۔ وہ سیدنا صالح علیہ السلام کی بات سن کر ہنسی مذاق کرنے لگے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ 3 دن ایسا ہی ہوا۔ اب وہ کچھ خوف زیادہ ہونے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز سنائی دی جو چنگاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والی طاقتور قوم تنکوں کی طرح بکھر گئی اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ ومن خزي يومئذ ان ربک هو القوی العزیز، اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی، بے شک آپ کا رب بڑا ہی طاقتور غالب ہے۔ وآخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگاڑ میں پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یاد رکھو قوم سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عذاب سے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ قوم سمود اپنی سرکشی، سیدنا صالح علیہ السلام کی نافرمانی، وعدہ خلافی اور شاعر اللہ کی بے حرمتی کی وجہ سے عذاب کا نشانہ بنی۔